صحابہ وضو، میرے نبی وضو فرما رہے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے اور پی رہے تھے۔ آپ نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے کہ یہ آپ کی محبت میں۔ تو آپ نے کہا میں بتاؤں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ میں بتاؤں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا سارا پاکستانی فیل ہو گیا، کوئی لاکھوں میں ایک ملے گا، ورنہ بھاگتے رہو، نہ تمہیں کوئی عورتوں میں سچا ملے گا، نہ کوئی تمہیں مردوں میں سچا ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ دیانت سے کام کرے، دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو مسلم غیر مسلم کسی کو دھوکہ نہ، سچ بولے، مسلم غیر مسلم سب کے لیے۔ اور مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، ہماری ایک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو پہچانو کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پہچانو، ان کو پڑھو اللہ کے واسطے۔ یہ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ سے سب سے کہتا ہوں، چونکہ زندگی ڈگری سے نہیں گزرتی، زندگی نبی کے طریقے سے گزرتی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے کلمے کے ایسا جز بنایا کہ قیامت کا دھماکہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ آپ نے معراج میں اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ کہا میرے محبوب تیرے لیے یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بدل سکتا ہے؟ آج آپ کا ایک پرنسپل ہے، ایک ریکٹر ہے، ایک وائس چانسلر ہے، چوتھے پانچویں سال کوئی اور آیا ہوگا تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ جائے گا نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی۔ یہی کچھ پچھلے نبیوں کے، لا الہ الا اللہ نیم پلیٹ آئی، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نیم پلیٹ ادھر گئی، نیم پلیٹ ادھر گئی، نیم پلیٹ ادھر گئی، اب آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قیامت کائنات کو توڑے گی، اس جوڑ کو نہیں توڑ سکتی ہے۔ لہذا جس علم میں جاتے ہو جاؤ، اور اس دن ہم سر اٹھا کے عزت سے چل سکیں گے جب ایک طرف ہمارا اللہ اس کے رسول سے تعلق ہو، دوسری طرف ہماری ڈگری یہاں بنتی ہو، ہمیں باہر ملکوں میں جا کے نہ ڈگری لینی پڑے۔ ہم علم کسی کی وراثت نہیں، ان قوموں نے جان ماری، اپنا اب بھی کھپا رہے ہیں، تو وہ علم کی پرواز میں ہیں۔ ہمارے ادارے صرف کاروبار کر رہے ہیں، معافی کے ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے صرف کاروباری ہیں، اور تم صرف ڈگری والے ہو۔ بٹ ڈگری لب جاوے، تنخواہ بھی لکھ تو اتنے ہی شروع ہو گئے۔ تمہیں بھی پڑھنے کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، تمہیں لینے کا شوق نہیں ہے۔ تو کوئی بھی قوم اپنا سر اٹھا کے نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک اپنے علم میں خود کفیل نہ ہو۔ جس روٹی میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے، علم میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کی قسم، تمہیں تو اللہ براہ راست دے گا جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے علم میں لگے، تمہیں براہ راست اللہ کا علم تمہاری رہنمائی راہبری کرے گا۔ ہمارے کاروباری ادارے اور تعلیمی ادارے پیسے کے پیچھے، ہمارا ڈاکٹر سفید گاؤن میں بہترین تاجر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا وکیل کالے کوٹ میں بہترین تاجر بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ نہیں پرواہ کہ یہ مظلوم ہے، اسے یہ نہیں پرواہ کہ یہ گھر بیچ کے بیٹھا ہے، اسے یہ کہ کیس کیسے لمبا کروں کہ فیس اور آتی رہے، فیس اور آتی رہے، فیس اور آتی رہے۔ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو پھر اس طرح سارے کے سارے شعبے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جب عروج آتا ہے تو پھر اور طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں اپنا تعلق بھی دے اور اپنا علم بھی دے، اور جو پڑھ رہا اللہ تمہیں اس میں بھی کامل اکمل بنائے۔ تو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ،
اللہ کیا کہتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ. کس چیز سے روکتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے. کیا کہنا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے. ماں سے کیسا تعلق ہو، باپ سے کیسا تعلق ہو، بیوی سے، خامن سے، بچوں سے، استاد سے، بڑے سے، چھوٹے سے. یہ علم یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. میں ایک انسان بنوں، یہ علم صرف میرے نبی کے دروازے سے ملتا ہے، میرے نبی کے در سے ملتا ہے، جن کو اللہ نے علم کی انتہا دے دی کہ اپنا آپ ہی دکھا دیا. باقی علم تو پیچھے رہ گئے، اللہ نے اپنا آپ ہی ظاہر فرما دیا، اپنا آپ ہی دکھا دیا. تو پیچھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بڑی چھوٹی بات ہے. اور پتھروں سے پانی نکل آیا، انگلیوں سے پانی نکل آیا، یہ بڑی چھوٹی بات ہے. زمین سکڑ گئی، سمٹ گئی، معراج پہ چلے گئے. ہاں، اور اپنے اللہ کو دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر وہاں سے علم لے کر آئے. یہ ہے میرے نبی کی عالی پرواز، شاندار پرواز، کہ آپ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. میرا نبی فرما رہا ہے جھوٹ ذلت ہے اور سچائی عزت ہے. تمہارا سارا ماحول کہتا ہے جھوٹ سے کام بنے گا، جھوٹ سے کام بنے گا، سچے کو پوچھنے والا کوئی نہیں. میرے عزیزو، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھو. اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی تمہیں بتائے گی کرنا کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ، ابھی تم بچے ہو، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کی ہوتی اور میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. ماں کو تو دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں. باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے بلا لیا. ماں کو 6 سال دیکھا ہے. اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ. راستے میں ایک جگہ تھی ابوا، مدینے سے 2 دن 2 رات کا فاصلہ ہے. میرے نبی کی ماں کی عمر ہے 25 سال اور کالے پہاڑ ہیں. میری زندگی سفروں میں گزری. جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی. اوہ، میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا، کالے پہاڑ، اثر ڈھل چکی تھی، سورج پیلا پڑ چکا تھا. ویرانہ وحشت. 1400 سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی. جب سن 2000 کی بتا رہا ہوں، ایسا ویرانہ کہ دل ڈر رہا تھا. ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے اور میں 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں. میرے نبی کی گھبراہٹ سے آوازیں نکل رہی. وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے. اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں، آواز نہیں، آواز نہیں، بولا نہیں جا رہا. بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، تو آخری زور لگا کے چند بول بولے، کلو حی میت و کلو جدید بال. بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں وقت آ گیا ہے. وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے. اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو. آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں. ایک نوکرانی تھی ام ایمن، اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں. انہوں نے پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا یہ ہے، اتنا ہی اونچا ہے. تو اس سے نیچے اترے ہیں تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑھ گئے. 6 سال کی عمر، 6 سال. ام ایمن پیچھے کہیں دوڑ کے، چشم فلک بھی رو رہی تھی. اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا. حالانکہ 2 4 10 دفعہ کوئی چیز سناؤ تو آدمی یوز ہو جاتا، لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا. میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا. ام ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے.
جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کہاں چلی گئی؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں۔ تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو، کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں ہے، کدھر جاؤں؟ کہ بس میں نہیں جاؤں گا۔ ام ایمن نے کھینچا زبردستی اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا، اور آگے 2 راتیں 2 دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوا ہے نہ ہائے بند ہوئی ہے۔ 57 سال کے بعد آپ حج کے لیے نکلے، آپ کی عمر 63 سال تھی، آپ کے ساتھ اس وقت کوئی 40-50 ہزار کا مجمع تھا۔ جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گئے۔ پیچھے سارا مجمع کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا سوائے چند قریبی لوگوں کو۔ جا کے اونٹنی کو نیچے بٹھایا، وہ اوپر ایسے تھوڑا سا بنا ہوا ہے قدرتی، جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا اپنے محبوب کی ماں کے لیے۔ اوپر گئے اور آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، ننگا سر ہے، اپریل کا مہینہ ہے، گرمی شدید ہے، تو آپ ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے۔ یہ وہ پوزیشن ہے جب زیادہ رونا ہو تو یوں کر کے بیٹھا جاتا، اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے یوں، اور پھر رونا شروع کیا۔ پھر اتنا روئے کہ داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے، اور سینہ بھی سارا تر ہو گیا تھا احرام میں، اور کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے۔ 7ویں دن بندہ دکھ بھول جاتا ہے، 7ویں دن رونا بھی چاہو تو آنسو نہیں نکلتا ہے۔ 57 سال کے بعد اللہ کا بھی دیدار ہو چکا ہے، جنت کو بھی دیکھ لیا ہے، جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے، ختم نبوت کا تاج بھی سر پہ ہے۔ حبیب اللہ، حبیب محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جامم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن خینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ اتنے عظیم نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہو،